آپ دیکھ رہے ہیں ریئلٹی ناؤ، میں ہوں علی سرور۔ جی خبریں بہت ساری ہیں اور کوشش کرتا ہوں کہ کم سے کم وقت لوں آپ کا اور آپ تک خبریں پہنچا دوں۔ اچھا، ایک تو گزشتہ 2 روز سے، یعنی کہ پرسوں میں نے کیا تھا، آپ کو کہا تھا کہ گیٹ لگاؤ، لائسنس بنواؤ، محلہ کمیٹیاں بننی چاہیے، اور یہ خبر ظاہر ہے اس طرح کی خبریں کافی پہلے آ بھی جاتی ہیں اور صحافیوں کے پاس تو کچھ چیزیں شیئر ہو جاتی ہیں، کچھ رہ جاتی ہیں۔ پھر کل بانی متحدہ نے کہا، تو آج میں ٹویٹر پہ یہ دیکھ رہا تھا کہ کل انہوں نے کہا ہے اور ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا یہ کہ جی گیٹ لگاؤ اور لائسنس بنواؤ، یہ ٹویٹر پر چھائے ہوئے ہیں۔ اب جس طرح پہلے میں نے کہا تھا، اب وہ جو بات کرتے ہیں پاکستان میں پابندی بھی ہے، لوگ ظاہر ایک طرف تو دعوے کرتے ہیں کہ چیپٹر کلوز اور یہ ساری چیزیں، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی وہ کچھ بات کرتے ہیں ٹاپ ٹرینڈ بن جاتی ہے۔ جس طرح انہوں نے کہا گیٹ لگاؤ، لائسنس بنواؤ، کیونکہ کراچی میں جس طرح جرائم بڑھ رہے ہیں اس کا واحد حل یہی ہے، کیونکہ گورنمنٹ تو جو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے سندھ میں گزشتہ 14 سال سے، وہ تو کچھ نہیں کر رہی، نہ ان پہ مزید ریلائی کیا جا سکتا ہے، ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو اب یہ کون لوگ ہیں جو ان کی کہی ہوئی بات کو فوراً جناب ٹویٹر پر چھا جاتی ہے، اور جس طرح ان کی بریت کا فیصلہ تو خیر پورے پاکستان کی میڈیا پر چھایا ہوا تھا، لیکن یہ ٹویٹر پر بھی ٹاپ ٹرینڈ میں خبر ان کی ہوتی ہے جو یہ کہہ دیں الفاظ، اور پتہ نہیں اب کون وہ جنات ہیں، کون سے سرفرے لوگ ہیں، ان کے عقیدت مند ہیں یا جوشیلے نرالے لوگ ہیں یہ سارے، جو جناب اتنا زیادہ پذیرائی دیتے ہیں، کیونکہ یہاں تو بار بار کراچی میں تو بہت سارے لیڈران کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ جی چیپٹر کلوز ہو گیا ان کا تو سیاست میں کوئی ہے ہی نہیں، اور کراچی یا سندھ کے شہری علاقوں سے کیا رہ گیا ان کا۔ لیکن اب آہستہ آہستہ دوبارہ وہ تمام لوگ تسلیم کر رہے ہیں، جس طرح میں نے بتایا تھا آپ کو، آفاق احمد صاحب نے بھی کہا کہ جی ان کی الطاف حسین صاحب کی فالوئنگ تو موجود ہے، اور آج بھی سکھر میں ایک ریلی نکلی ہے، میں فوٹیج دیکھ رہا تھا ابھی، اور جناب سکھر سٹی میں بانی متحدہ کے فلک شگاف نعرے لگ رہے تھے، وہاں پر بڑی تعداد اس ریلی میں شریک تھی۔ تو یہ جو بات کرتے ہیں بار بار، تو پھر اب جو یہ کہتے ہیں ان کو یہ چیزیں نظر آنی چاہیے، اگر وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل و شعور سے نوازا ہے اور آنکھیں اور بینائی بھی سلامت ہے تو ضرور وہ دیکھیں، کیونکہ کیا کہتے ہیں اسے، تعصب کی اینک اتار کر اگر آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ جی کون سا لیڈر پاکستان میں مقبول ہے، کون سا لیڈر سندھ میں زیادہ مقبول ہے۔ اور جس طرح پنجاب میں بڑی کوشش کی گئی نواز شریف صاحب کا ووٹ بینک ختم ہو جائے، نہیں ہو سکا، وہ جلاوطن ہوئے، معاہدہ کر کے گئے، بلکہ جب مشرف دور میں تو معاہدہ کر کے فرار ہوئے تھے، آج کل بھی خیر میڈیکل بنیادوں پہ وہ گئے ہیں اور صحت مند بھی ہیں، واپس نہیں آ رہے، لیکن ان کی جو چاہنے والے ہیں پنجاب میں آج بھی بدستور موجود ہیں۔ آج پنجاب میں آپ الیکشن کرا لیں تو وہاں سے وہ کلین سویپ کر دیں گے۔ اسی طرح گزشتہ 6 سال سے لگتا یہ تھا کہ بہت ساری جماعتیں آ گئی تھیں جی، بادرآباد کے نام سے ظاہر ہے وہی ایم کیو ایم، پھر پی ایس پی، پھر پی آئی بی، اور اس طرح بہت ساری جماعتیں، تو سب کا دعویٰ یہ تھا کہ جی اب وہ چلے گئے، ان کا چیپٹر کلوز ہو گیا، اب ہمارا ہو گیا کراچی۔ جماعت اسلامی نے کہا جی ہمارا ہو گیا، پی ایس پی نے کہا ہمارا ہے، بہادرآباد والے تو ابھی کلیم کر رہے ہیں انہی کا ہے۔ اسی طرح پیپلز پارٹی والوں نے ایک سیٹ 249 جہاں سے قادر مندوخیل جیتے، انہوں نے کہا جی ہمارا ہو گیا، دیکھ لیں اس سے زیادہ کیا ثبوت دیں۔ پھر چونکہ کراچی میں کنٹونمنٹس کے الیکشن ہوئے ہیں ابھی، اس میں ایم کیو ایم کے 3 سیٹیں آئیں کراچی سے، 14 سیٹیں آ گئیں یہاں پر پی ٹی آئی اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس، تو وہ سب نے دیکھ لیں جی یہ تو ختم ہو گئی چیپٹر کلوز، اور ان کا تو کوئی نام لیوا نہیں بانی متحدہ کا۔ لیکن اب دیکھ لیں آہستہ 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 لوگ جو ہیں دوبارہ، ظاہر ہے خوف اور یہ تمام چیزیں، چھاپے گرفتاریاں تو ہیں، اس کے باوجود بھی لوگ ان کے عقیدت مند کہہ لیں، سرفرے کہہ لیں، یا میں کیا کہوں ان لوگوں کو، وہ ہوتا ہے نا کہ آپ کتنا تشدد کر لیں، جبر کر لیں، چھاپے مار لیں، گرفتاریاں کر لیں، یہ سب کچھ تو ہو ہی رہا ہے، لیکن کب تک؟ لیکن لوگ ظاہر ہے اگر کسی نے، ان کے جو چاہنے والے ہیں کراچی میں، سندھ کے شہری علاقوں میں، اگر انہوں نے دل میں رکھ لیا ہے ان کو، تو بھائی آپ نہیں نکلوا سکتے، آپ نہیں نکلوا سکتے جب تک وہ وہاں موجود ہیں، جب تک وہ زندہ ہیں، جب تک وہ کارکنان سے رابطے میں ہیں، ان کے اپنے جو چاہنے والے ہیں تو وہ ہیں موجود، وہ تو اب نہیں ادھر ادھر ہو رہے۔ جس طرح ایک زمانے میں ہم نے دیکھا کراچی میں آپریشن ہوا 92 میں، پھر اس کے بعد آپریشن ہوا، پھر 2013 میں پھر آپریشن ہوا، اس کے باوجود بھی اگر یہ لوگ نہیں نکال سکتے دلوں سے، ذہن سے، تو پھر سر آپ لوگوں کو چاہیے کہ ہار مان لیں، کیونکہ اب کیا ہو سکتا ہے اس سے زیادہ؟ اب پورے سندھ کے شہری علاقوں کو کھڑا کر کے گولیاں تو نہیں ماری جا سکتی نا، پکڑ کے جیلوں میں بند بھی نہیں کیا جا سکتا،
اس کا حل کیا ہو سکتا تھا اگر آپ نے چاہتے تھے؟ وہ حل صرف یہ تھا، اور اب بھی وہی حل ہے۔ حل کیا ہے کہ سندھ کے شہری علاقوں کو ان کے حقوق مل جائیں، ان کو روزگار مل جائے۔ جب ان کے مسائل حل ہو جائیں گے، ان کو روزگار مل جائے گا، کوٹا سسٹم ختم ہو۔ دیکھیے بانی متحدہ کی سیاست کس چیز پر؟ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے پہلے ٹرانسفر پر خصوصی پروموشن حاصل کریں۔ وزٹ کریں remitly.com۔ When I looked at other programs around the country, ان لوگوں کے لیے اگر وہ سیاست کر رہے تھے، ان لوگوں کے حقوق کے لیے بات کر رہے تھے، کوٹا سسٹم ختم کرنے کی بات کر رہے تھے، وہ ظاہر ہے کہ کراچی کو پانی بھی ملنا چاہیے، کراچی کے پڑھے لکھے لوگ میرٹ پہ نوکریاں بھی ملنی چاہیے، ان کو روزگار ملے، کراچی میں صفائی ستھرائی کے کام ہو۔ یہی سیاست ہے، اور سب کی یہی سیاست ہے جو ان کی ہے۔ تو یہ سارے کام ہو جائیں تو ظاہر ہے سیاست ختم ہو جاتی ہے ان کی۔ لیکن افسوس کہ ایسا نہیں ہوا، افسوس کہ ایسا نہیں ہوا۔ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اگر آج بھی روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگا رہی ہے، وہ اتنی بار اقتدار میں آنے کے باوجود، اور سیاست ان کی ختم نہیں ہو رہی، تو بھٹو صاحب کے نام ہے جس کی وجہ سے سیاست ان کی ختم نہیں ہو رہی۔ بھٹو صاحب کے نام پر آج بھی لوگ ووٹ ڈالتے ہیں ان کو، حالانکہ کارکردگی تو صفر ہے۔ اور یہ جو پارٹی ہے، یہ تو چونکہ جبر مسلسل ہوتا رہا ہے، ان کے خلاف تو آپریشنز بھی ہوتے رہے، پیپلز پارٹی کے خلاف تو کچھ بھی نہیں ہوا، اور ہمیشہ مزے میں رہے، وفاق میں حکومت اور سندھ میں تو مسلسل حکومت انہیں کی ہے، اس کے باوجود بھی وہ کام نہیں کر رہے، تو یہ المیہ ہے۔ اچھا، اب یہاں پر پاپولیرٹی کی بات کر لیں تو ظاہر ہے بہادر آباد میں ہوں لوگ، یا پی ایس پی میں ہوں، یا پی آئی بی میں ہوں، یعنی کہ جو دھڑے ہو گئے تھے، یا ایم کیو حقیقی کی بات کر لیں، ان سب کا